السلام علیکم پیارے ریڈرز، ویلکم ٹو انم فاطمہ ناولز۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فاطمہ اور یہ میرے ناول جان عالم کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ جان عالم از قلم انم فاطمہ، پہلی قسط۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا یہاں آنا کسی کو انتہائی برا لگے گا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اس کی قید میں تھی، اس کا فون بھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس قید میں دن رات وہ بس در و دیوار کو دیکھتی رہتی۔ کوئی بات کرنے والا، اس کا حال جاننے والا نہیں تھا۔ ایک وہی تھا، وہ جو زخمی شیر کے جیسا ہر وقت کاٹنے کو دوڑتا۔ اب وہ ناچار اس شیر کی کچھار میں جا رہی تھی۔ اسے دور سے ہی اس کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ وہ لیٹا تھا، یقیناً سو رہا تھا، کیونکہ اگر جاگ رہا ہوتا تو ایسے بالکل نہ لیٹا ہوتا۔ اتنی بے فکری اس کی ذات میں تھی ہی نہیں۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کے قریب گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے وہ وہیں تھم گئی تھی۔ اسے قید کرنے والا وہ انتہائی کڑوا کسیلا شخص سوتے ہوئے اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ اس پہ فرشتے کا گمان ہوا۔ وہ اسے جگانے جھکی مگر اچانک ٹھٹکی۔ وہ بلا کا حسین مرد تھا۔ اس کے دلکش تیکھے نقوش کسی احساس سے مرتعش ہوئے تھے، اور اسے یقین تھا وہ احساس پشکر نہ تھا، کیونکہ اس شخص کی بند آنکھوں کے کناروں پہ نمی تھی۔ اس نے کسی جذبے سے مغلوب اس کی آنکھوں کے کناروں پہ رکی نمی اپنے پوروں پہ لی۔ اس شخص نے نیند میں کچھ کہنے کی کوشش کی اور اس کے چہرے پہ دکھ پھیلا۔ اسے نیند میں روتے دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہن پلیز بچاؤ، اس کی آنسوں میں ڈوبی آواز میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ابھرے۔ وہ یقیناً کوئی بہت برا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زاروں کی طرح رو رہا ہو، کسی کی منت کر رہا ہو۔ نیند تو جسم کی سب سے بے فکر حالت ہوتی ہے، اس حالت میں بھی وہ پرسکون نہیں تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ وہ تو فاتح عالم تھا، لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لینے والا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لینے والا۔ پھر وہ کون ہے جس کے آگے وہ فاتح عالم ہار گیا تھا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے سوچنے لگی۔ اس کی انگلیاں جو اس شخص کے چہرے پہ رکی تھیں، اس نے ان کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی کلائی اچانک ہاتھ کی گرفت میں آئی۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کو کلائی کی ہڈیاں کڑکتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنی کلائی کھینچی۔ ہانی۔ اس کے ایسا کرنے پہ وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کی کلائی پہ جماتے بے قراری سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے آنکھیں کھولنے پر اس کی پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ایک تڑپ و دکھ اس کے چہرے اور اس کی گرفت میں تھا کہ کہیں وہ ہاتھ نہ چھڑا لے۔ وہ چہرے پر دکھ میں لپٹی محبت لیے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں کسی متاع عزیز کی طرح تھامے کچھ کہنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، ایک سرد آہ اس کے لبوں سے جدا ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتا کہ اس کی آنکھوں میں شناسائی جاگی۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر تاثرات بدمزگی میں ڈھلے اور پھر غصہ۔ تم؟ وہ بے قراری اور تڑپ کسی اور کے لیے تھی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ اس کا ہاتھ، جس پر ابھی بھی اس کے آنسوں کی نمی تھی، جھٹک کر غصے سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ غرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ مایوسی تھی، اس لیے کہ اسے اس کی ہانی جو نہیں نظر آئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اس ہانی سے حسد سا محسوس ہو۔ اسے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت لگی، کیونکہ وہ شخص اس ہانی سے محبت کرتا تھا، اور اس شخص کی محبت پانا، اس کے دل کا مکین بننا خوش نصیبی تھی۔ وہ اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی، لیکن اس گھڑی اسے اس کا غصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی داستان میں گم ہوئی تھی۔ اس کی نیند سے سرخ آنکھیں، بھیگی بھیگی پلکیں، گریا سے سرخ چہرے پہ اتنا حزن تھا کہ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ کون ہوگی جس نے اس کی یہ حالت کی؟ اسے چھوڑ گئی۔ کوئی اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کوئی اس بندے کی محبت ٹھکرانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ ضرور اسی نے ہی اس بیچاری کو مجبور کیا ہوگا کہ اس کو اس سے دور جانا پڑا ہوگا۔ یہ شخص خود اس کے ساتھ بھی تو یہی کرتا تھا۔ اسے اس کا اپنے ساتھ رویہ یاد آیا تھا تو وہ بہت کٹھور، لیکن اس وقت وہ اسے بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنی ایسی حالت میں دل میں جھنپا ہوگا جب ہی اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا تھا، ہونٹ دانتوں سے کچلتے نہ جانے غصہ نکالا تھا یا آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو روکا تھا۔ اس نے اسے ہونٹوں کو یہ کچلنے سے روکنے کے لیے بنا سوچے سمجھے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اس کا اپنے چہرے کی طرف جاتا ہاتھ جھٹکا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے چہرے سے ہٹاتے وہ ایک بار پھر غرایا۔ وائی آر یو ہیئر؟ کیا چاہیے تمہیں؟
اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑی تھیں۔ آپ واہ! وہ شاکڈ ہو گیا۔ تم حواسوں میں ہو؟ یہ کیسی فضول بات کر رہی ہو؟ نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں کہہ رہی تھی آپ۔ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی کہ وہ نیند میں رو رو کر کسے پکار رہا تھا، وہ اتنا غمزدہ کیوں تھا، لیکن پھر اس کی ڈانٹ سننے پر ہمت ہار گئی۔ وہ بہت دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ سمن بکمن ہو چکی تھی۔ ہٹو! وہ اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ اس نے اسے پرے کیا۔ وہ خیالوں میں اتنی محو تھی، اس کے پرے کرنے پہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس نے فوراً سہارے کے لیے اسے پکڑا۔ اس کا اسے ذرا سا چھونا ہی برا لگا کہ وہ اس سے بچتا پیچھے ہوا، اور وہ جو اس کی شرٹ پکڑے تھی کھنچتی اس سے ٹکرائی۔ سامنے والے کو اچھا دھکا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سارا وزن اس کے پیروں پہ نہیں رہا تھا۔ اسے اپنا سہارا لڑکھڑاتا ہوا لگا۔ اسے ایک مضبوط بازو اپنے گرد ڈلتا محسوس ہوا۔ پرفیوم کی بہت پلیزنٹ سی خوشبو نے اس کے حصے شامہ کا احاطہ کیا۔ اس کے نیچے مضبوط وجود تھا۔ ایک دم سے اسے سمجھ آیا، وہ زمین پہ گرا تھا اور وہ اس کے اوپر تھی۔ اسی وقت اس کے کانوں کے بہت قریب وہ راہٹ ابھری۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کے بالوں کے پیچھے کسی کا چہرہ چھپا تھا، جسے دیکھتے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ گیٹ آف! دانت کچکچاتے کہا گیا۔ اس کے بال اس بیچارے کے منہ میں جا رہے تھے۔ وہ حواس باختہ بال اس کے اور اپنے چہرے سے ہٹاتے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے اوپر ہوئی۔ اچانک اس کے بال کھنچے۔ اس کے بال اس شخص کی شرٹ میں اٹکے ہوئے تھے۔ اس نے بال مٹھی میں لیے تاکہ اسے درد نہ ہو، اور انہیں جلدی سے کھینچا۔ چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ اس نے دیکھا اس کے بالوں کے ساتھ شرٹ کا بٹن اور کپڑے کا ایک ٹکڑا اڑا ہوا تھا۔ Get the hell off! وہ منہ پہ ہاتھ رکھے سکتے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے اوپر سے ہٹی ہی نہیں۔ وہ اوپر ہوا اور اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر سے اٹھا کر وہیں سائڈ پہ زمین پہ ڈالا۔ بس پٹکنے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا۔ وہ بھی، جو زمین پہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھی۔ اس کی شرٹ کا برا حال ہو چکا تھا۔ کوئی بٹن سلامت نہیں رہا تھا۔ بٹن کے پاس سے کپڑے کا ٹکڑا اڑا ہوا تھا۔ I'm so sorry! اس نے اس کی شرٹ کا لٹکتا ہوا ٹکڑا ہاتھ سے واپس لگانے کی کوشش کی۔ میں یہ سلائی کر دوں گی۔ آپ کے سارے بٹن بھی واپس سے لگا دوں گی۔ وہ حواس باختہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی بٹن ہوتا تو وہ بند کرتی۔ اس نے شرٹ کی دونوں کھلی سائڈز جوڑ کر ہتھیلی مارتے اس کے وجود پہ چپکانے کی کوشش کی، جیسے ایسے کرنے سے وہ چپک ہی جائے گی۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اسے شرٹ پینٹ میں ٹک ان کرنے کا خیال آیا۔ اس نے شرٹ کے دونوں کنارے ہاتھ میں لیے، اس کی بیلٹ کھینچ کر جگہ بناتے شرٹ پینٹ کے اندر ڈالنا چاہی کہ اس کے ہاتھوں پہ دو بڑے ہاتھ سختی سے جمیں۔ یہ کیا بےہودگی ہے! اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے پیچھے ہٹاتے ہلکا سا جھٹکا دیتے تپے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ اسے ہلکا سا دھکا دیتے اس کی کلائیاں چھوڑ کر ہٹ گیا۔ اس کے ہٹ جانے کے بعد بھی وہ ایسے ہی ہاتھ اوپر کیے کھڑی تھی، جیسے پولیس کے سامنے مجرم ہاتھ اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ آئندہ ایسی فضول حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ یہاں سے! بس اب بہت ہو گیا۔ وہ اس کی وارننگ پہ غصے سے مٹھیاں بھینچے چلائی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میری انسلٹ پہ انسلٹ کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پیارے ہیں، بہت ہینڈسم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ میری نیت پہ شک کریں۔ آپ کیوں ہر وقت مجھے جتاتے رہتے ہیں کہ میں آپ پہ گندی نظر رکھتی ہوں؟ ان عورتوں کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا جو آپ سے ایسے چپک رہی تھیں جیسے آپ میگنیٹ ہوں اور وہ لوہا۔ آپ کی گود میں گرتی گندی گندی باتیں کر رہی تھیں، آپ ان پہ غصہ نہیں ہوئے، اور میں جو آپ کو دیکھ ہی لوں تو آپ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہوں، جیسے میں آپ کی عزت لوٹ لوں گی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں۔ میں ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو کھانے ہی جاؤں گی، اور آپ کھانے ہی نہ دیں کسی کو خود کو۔ اتنے آسان نہیں ہیں آپ، اور مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہاں آنے کا۔ میں صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ بولو! وہ ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، جیسے وہ اس کے گھنٹے سے چلتی شکایتوں سے تنگ آ گیا ہو۔ مجھے مارکیٹ جانا تھا۔ کیا میں سب لایا نہیں تھا؟ سب کچھ تو ہے، کھانا، کپڑے، تمہارے استعمال، آرام کی ہر چیز، تو پھر؟ ہاں وہ سب تو ہے، لیکن مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو چاہیے بتا دو، میں لے آؤں گا۔ اس کے کہنے پہ اس کی آنکھیں پوری کھلی رہ گئیں، پلکیں ساخت ہو گئیں۔ وہ میں نہیں بتا سکتی آپ کو۔ مقابل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تو سرخ ہوتی اس نے آہستہ سے جواب دیا،
اوکے بتا نہیں سکتی پھر لکھ کر دے دو۔ نہیں، مجھے جو چاہیے وہ میں خود جا کر لوں گی۔ تمہیں معلوم ہے تم یہاں سے نہیں جا سکتی، پھر یہ ضد کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں جو چاہیے مجھے بتاؤ۔ اس کا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا۔ آپ پلیز، میں بھاگوں گی نہیں، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے پہنے کپڑوں پہ مٹھیاں بھرتے کھولتے بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھویں سکیڑے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا جب اس کے دماغ کی سوئیاں کسی نقطے پہ ٹھہریں اور اس کے چہرے کے زاویے معمول پر آ گئے۔ اوکے، تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، لے چلتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کے اچانک مان جانے پہ حیران ہوئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ ایک لہجہ ٹھہرا، تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرو گی۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ تو تم بھی جانتی ہو، اس جگہ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر تم اپنے گھر جاؤ گی تو تمہارے وہ امیر ماں باپ تمہیں اس شخص کے حوالے کر دیں گے۔ وہ تمہیں بیچ چکے ہیں، اور جس کے ہاتھ وہ تمہیں بیچ چکے ہیں وہ کیسا ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں بولا تھا۔ بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے فرما برداری سے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ اسے مارکیٹ لے جانے پہ تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے کہا وہ اچھی طرح حجاب اوڑھ کر جائے۔ اس نے ویسے ہی کیا۔ اسے حجاب لینا نہیں آتا تھا، جیسے تیسے اسی کی مدد لے کر حجاب اوڑھا۔ مارکیٹ میں اسے دور رکنے کا کہا اور اپنی مطلوبہ شے لے کر آئی۔ اسی کے کارڈ سے بل ادا کیا۔ وہ واپس گھر آئی۔ وہ اپنا مطلوبہ سامان لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ رکو، وہ بھی دروازہ لاک کرتا اس کے پیچھے کچھ تھیلے اٹھائے آ رہا تھا۔ یہ بھی لے لو۔ اس نے اسے ایک بیگ پکڑایا۔ اس میں چپس، مختلف قسم کے نٹس اور چاکلیٹس وغیرہ تھیں۔ کھانے میں کیا چاہیے، کیا منگواؤں؟ کچھ بھی۔ بہت آہستہ بھیگی آواز میں اس کے منہ سے جملے نکلے۔ اوکے، میں پھر پیزا آرڈر کر دیتا ہوں۔ اور ہاں، میں دوا لا رہا ہوں، لے لینا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں۔ تمہارے پاس بیمار پڑنے کی لگژری نہیں، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا، خیال رکھنا۔ اس نے جھکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور اس کا چہرہ دیکھتے اس کی آنکھیں چھلکیں۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کیں۔ اسے ایک ادراک ہوا، وہ کبھی اس شخص سے ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی۔ اس کے پورے دل پہ اس کا قبضہ تھا۔ اس میں کسی اور کے لیے کیا، خود اس کے اپنے لیے جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کا جسم و روح اس کے مفتو کردہ تھے۔ وہ اس پہ ساری طاقت رکھتا تھا۔ وہ چاہتی بھی تو اس کے آگے سخت نہیں رہ پاتی تھی۔ اسے خود کو پتھر کرتے صدیاں لگ جاتیں اور وہ لمحوں میں اسے موم کر دیا کرتا تھا۔ سوری، میں نے آپ سے وہ سب کہا، آپ کی شرٹ پھاڑی، لیکن وہ میں نے جان کر نہیں کیا تھا، وہ گلوگیر لہجے میں کہتی جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور شیشے کا دروازہ دھکیل کر آفس روم میں داخل ہوئی۔ وہ یہاں کسی کے بلانے پہ آئی تھی، مگر اسے یہاں بلانے والے کے پہنچنے میں کچھ وقت تھا، اس لیے اسے اس آفس میں انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ آفس روم کا انٹیریئر کسی کی نفاست و ذوق کا ثبوت تھا۔ وہ دل ہی دل میں سراہے بنا نہ رہ سکی۔ کمرے سے ہوتی اس کی نظر باس کی کرسی پہ بیٹھے شخص پہ گئی۔ اس شخص کی مردانہ وجاہت کے اس نے قصیدے سنے تھے۔ اب اسے یقین آ گیا تھا وہ قصیدے غلط نہیں تھے۔ اس نے سنا تھا اس شخص کی بھوری آنکھوں میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ اس کے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں۔ ہونٹوں کا رنگ شاید ملبری یا ایسا ہی اور کوئی رنگ بتایا گیا تھا۔ اس کے جبڑے کا خط بہت واضح ہے، جیسے اسے فرصت سے گھڑا گیا ہو۔ ستواں ناک، اور اس کی باڈی اتنی شاندار ہے کہ اسے اگر تلوار ہاتھ میں پکڑا کر جنگ کے لیے تیار پوری فوج کے مقابل کھڑا کیا جائے تو وہ ناقابل شکست ہی لگے گا۔ یہ تعریف سن کر اس نے مذاق بھی اڑایا تھا کہ کیا اسے آرڈر پہ بنایا گیا ہے، مسٹر مردانہ وجاہت کا شاہکار فاتح عالم۔ اور اب اس کو سامنے دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ساری تعریفیں حرف بحرف سچ تھیں۔ وہ اسے دیکھتے کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ اس کی جانب آیا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں واقعی ایسی تھیں کہ کوئی ان میں گم ہو جائے، بھوری اور چمکتی ہوئی۔ ان کی سطح پہ روشنی کی لہر گزر کر گئی تھی، جیسے سمندر یا پرسکون ندی کے پانی میں روشنی منعکس ہوتی ہے۔ تھی تو وہ سمندر سی گہری، لیکن ان میں پانی نظر آیا تھا۔ ان سمندروں میں پانی ہونا تو حیرت کی بات تھی۔ ان کو تو خشک ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں بھرے تھے؟ اب یہ واقعی حقیقت تھی یا اسے ہی ایسا محسوس ہوا تھا؟ اس کے چہرے کا ہر نقش تراشا ہوا خوبصورت تھا۔ اس کے ہونٹ بہت خوبصورت تھے، نچلا ہونٹ زیادہ بڑا بڑا اور اوپری ذرا کم۔
सतवान आँख जैसे गुरूर से तनी हुई हो। वो उससे कुछ ही फासले पे रुका और वो उसके सामने बोने लगी। हालांकि उसका कद भी अच्छा था, लेकिन वो शायद कुछ ज्यादा ही ऊंचे लंबे कद का बंदा था। उसकी जिसामत भी अच्छी थी। उसने सिर्फ सफेद ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी। उसकी वो शर्ट उसके पुरशुकवा वजूद को छुपाने से कासिर थी। उसे देखकर पहली नजर में ही अंदाजा होता था कि वो अच्छे माकूल तादाद में मसल्स रखता है। उसके घूरने पे उन मिस्टर के चेहरे पे नागवारी आई। वो सटपटाई। उसे एहसास था वो उसे ताड़े जा रही है। ये कुछ लोगों की उसके जहन में डाली बातें थीं कि वो गैर इरादी तौर पर उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रही थी, वरना खजालत से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। मैं तबरेज़ की हद मेरे ऑफिस में आओ फौरन। वो उसकी रफ्तार पर्सनालिटी के सामने कंफ्यूज हुई थी। बौखलाहट में उसने अपने नाम से तारुफ करवाने के बजाय अपने उससे जुड़े रिश्ते का हवाला दिया था। उस मौसूफ ने हाथ उठाकर उसकी बात काटी। माथे पे तेवरियां पड़ गई थीं। फोन कान से लगाए उसके पास से गुजरते उसकी आवाज गूंजी, भारी, गहरी, पुरतराश, किसी आला एहसास का मुतरन्नुम सुर, लेकिन तीखा, उसीला। उस मर्दाना वजाहत के शाहकार के चेहरे के तराशे हुए खूबसूरत नकूश उसे देखते बिगड़े थे। उसकी गंदम की खोशा से भूरी आंखों में सुर्ख डोरे पड़ गए थे। होंठ आपस में भिंचे थे। उसके जबड़े की सख्ती उसके शिद्दत से दांत पीसने का पता दे रही थी। वो अपने सलीके से बने बालों में उंगलियां गाड़े उन्हें खराब कर गया था। उसे हैरत थी, उसे देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गया था। वो तो आज पहली बार उससे मिली थी। उसने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी। अगर उसने उसे ज़रा सा देख ही लिया था तो इसमें ऐसा क्या बुरा था कि वो इतना गुस्सा हो जाता। उन मौसूफ के तो उसे देखते तेवर ही बदल गए थे। वो इतनी हसीन थी कि उसे देखकर लोग होश खो बैठते थे, और उस शख्स ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं था। वो सताइश जो वो अपने लिए हर एक नज़र में देखा करती थी, उस शख्स की आंखों में वो सताइश देखने में नहीं आई थी। उसने अगर कुछ खोया था तो वो उसका टेम्पर था। चलता गया। वहाँ साइड पे कोट स्टैंड पे एक कोट टंगा था। उसने झटके से वो कोट उतार कर पहना और अच्छी तरह अपने वजूद पे सेट करते सारे बटन बंद किए। उसकी बरमला एहतियात पे उसका मुंह खुला रह गया था। शर्म से उसका पूरा चेहरा दहकने लगा। वो ये सब करके उससे क्या जताने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? दरवाज़ा खुला। कोई जल्दी से कमरे में आया और परेशानी से उस शख्स से पूछा, मैंने क्या कहा था? उसने कमरे में दाखिल होने वाले से तुर्श अंदाज में इस्तफार किया। मैंने कहा था ये औरतें मेरे ऑफिस में ना आए। ये जगह मेरे लिए इबादत गाह की तरह है। ऑफिस है ये मेरा। मैं यहाँ ईमानदारी से काम करता हूँ, हलाल रोज़ी कमाता हूँ। ये किसी के मेल मिलाप की जगह नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था तबरेज़ की सारी गर्लफ्रेंड्स को मेरे ऑफिस से दूर रखो। उन्हें किसी फार्म हाउस या किसी और ठिकाने पे दफ़ा किया करो। अब क्या कह रहे हैं? अब तो हम ख्याल रखते हैं, हम कहाँ किसी औरत को यहाँ आने देते हैं। अच्छा, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ हादी, इसको फ़ौरन यहाँ से ले जाओ। मैं ना तो इसको यहाँ जॉब दूंगा और ना ही तबरेज़ और इसकी मुलाकातें बर्दाश्त करूँगा। वो उस पर एक तिरछी सी निगाह डाल के बोला था। उस वसीले मिस्टर के कहने पे उस हादी नामी शख्स ने जब उस लंबे चौड़े वजूद के पीछे झांका और उस पर नज़र पड़ते उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। वैसे कमाल है भाई, हम अगर किसी लड़की से कभी गलती से बात ही कर बैठें तो हमारी मंगेतर साहिबा हमें कटहरे में खड़ा कर देती हैं, और ये तबरेज़ जनाब 100 साथ लिए फिरते हैं और कोई उनसे पूछने वाला ही नहीं। वाह क्या किस्मत है भाई। हादी की उड़ी रंगत और उसके गुस्से और आहनत से सुर्ख चेहरे से बेनियाज उस शख्स ने जले कटे अंदाज में तबसरा किया था। वो उसकी बात सुनकर शॉक्ड थी। आलम, फरहाद। उनके पीछे चहकती हुई आवाज़ उभरी। उस आवाज़ ने उन दोनों मर्दों को पुकारा था। वो इफ़त थी जो अभी अभी अंदर आई थी। हाय माही। वो आकर उससे गले मिली। आलम, आप मिले माहरू से? इफ़त ने आलम को देखते पूछा। आलम के चेहरे पे उभरते तासुर ने उसे बता दिया कि माहरू से तारुफ नहीं हो सका था आलम का। फरहाद, आपने बताया नहीं आलम को मैंने आपको कॉल की थी। माहरू आएंगी, आप उन्हें बता दीजिए। हाँ जी इफ़त जी, मिस माहरू अभी आई हैं और मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया था, इसलिए आलम से उनके आने का ज़िक्र नहीं कर सका। चलें, मैं ख़ुद आप दोनों को इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। इफ़त ने फरहाद की बात पे सर झटक कर कहा। आलम, ये हैं माहरू, आपकी होने वाली भाभी, तबरेज़ भाई की फियांसे। और माही, ये हैं आलम। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है,
وہ تو سب تم پہلے سے جانتی ہو۔ عفت اس کی ہونے والی نند تھی، اسی کے کہنے پہ وہ یہاں آئی تھی۔ انہوں نے تبریز کے لیے برتھ ڈے کا تحفہ خریدنا تھا۔ عفت نے کہا تھا اس کا منگیتر عالم بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے، وہ اس کے آفس چلتے ہیں، ماہی اس سے مل بھی لے گی اور پھر وہ وہیں سے شاپنگ کے لیے چلے جائیں گے۔ لیکن عفت کی گاڑی خراب ہو گئی تو اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے کہا وہ اس کے منگیتر عالم کے آفس میں جا کر انتظار کرے۔ اس نے بتایا تھا وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود ہے، اور یہ عفت اور اس کے ریلیٹیوز اور فرینڈز تھے جنہوں نے اسے عالم کے قصیدے سنائے تھے۔ تو ماہی، کیسے لگے تمہیں عالم؟ ویسے ہی ہے نا جیسے میں نے بتایا تھا؟ عفت نے چہکتے ہوئے کہا، اور پھر برملا اس سے سوال کیا۔ اس نے عفت کی بات پہ اس شخص کی سمت دیکھا، وہ اس کے انکشاف پہ شوقڈ تھی۔ اسے جو انسلٹ محسوس ہوئی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اس شخص کی بات نے اس کے دماغ کی آدھی حصیں سن کر دی تھیں، اور وہیں اس کے دماغ میں ایک احرام برپا تھا۔ وہ شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ کتنے گھٹیا کردار کا انسان تھا۔ بقول ان لوگوں کے اس کے ایک نہیں بلکہ کئی عورتوں سے تعلقات تھے۔ السلام علیکم۔ عالم نے اس کی طرف دیکھتے کچھ بوکھلائے گھبرائے اسے سلام کیا۔ عفت جی، مس ماہرو، آپ آئیے بیٹھیں۔ بتائیے آپ کیا لیں گی، کافی، چائے؟ فرحاد نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ ماہی، تم کچھ لوگی؟ عفت کے پوچھنے پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تھینک یو فرحاد، کچھ منگانے کی ضرورت نہیں، اگر عالم مصروف نہیں ہے تو ہم بس ابھی نکلیں گے۔ فرحاد، یو نو ماہرو؟ ماہی، یہ فرحاد ہیں، عالم کے بیسٹ فرینڈ، بھائی، بزنس بڈی اور مفت کے پرسنل اسسٹنٹ، اور میرے فیوچر سوتن، کیونکہ عالم کے لیے فرحاد مجھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ عالم کا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں، فرحاد کی غیر موجودگی میں تو ان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ عفت بتاتے ہوئے خود ہی ہنسی تھی۔ ویل، بسائڈ آل جوک، فرحاد از ریئلی ویری امپورٹنٹ اینڈ ڈیئر پرسن فار عالم اینڈ فار می ٹو۔ آخر میں عفت نے مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ماہی، آر یو اوکے؟ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عفت نے ماہرو کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ بالکل کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے عفت کی کسی بات پہ رسپانس نہیں دیا۔ اب اس کے بلانے پہ وہ چونکی اور ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ عفت کے پوچھنے پہ ماہرو نے عالم کی طرف دیکھا۔ عفت نے بھی آنکھوں میں حیرانی لیے عالم اور فرحاد کو دیکھا۔ نہیں، ہاں وہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تم آؤ بیٹھو۔ عفت نے جا کر اسے صوفے پہ بٹھایا۔ عفت جی، یہ مس ماہرو کو پانی دیں۔ فرحاد نے گلاس میں پانی ڈال کر اس صوفے کے آگے پڑے ٹیبل پہ رکھتے کہا جہاں عفت اور ماہرو بیٹھی تھیں۔ ماہی، ہم آج شاپنگ کے لیے نہیں جاتے، ہم یہ پلان کل پرسوں کے رکھ لیتے ہیں۔ عفت نے ماہی کا پریشان حال چہرہ دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، بہت معذرت، بس آج ہی تھوڑا وقت نکالا تھا، اگلا پورا ہفتہ بہت مصروفیت ہوگی۔ میں آپ کے لیے کچھ ریفریشمنٹس کا کہتا ہوں، آپ جتنا دیر چاہیں یہاں ریسٹ کریں، میں پھر کچھ وقت تک نکلتا ہوں۔ فرحاد یہیں ہوں گے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو انہیں کہہ دیجئے گا۔ ہاں ماہی، تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، جوس وغیرہ پیو، میں ہمارے ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، ابھی تمہارا چیک اپ کرواتے ہیں۔ تمہارے یوں اچانک سر میں درد کیوں ہونے لگا ہے؟ نہیں، ہم چلتے ہیں، آج ہی چلیں گے، میرے اتنا بھی درد نہیں، میں پین کلر لے لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا، اس نے جلدی سے کہا، اور اس نے عفت، فرحاد سب کا اسے ریسٹ کا مشورہ نہیں مانا، اور ان سب کو قائل کر ہی لیا۔ وہ سب اس کے جوس پینے تک رکے، پھر وہ آفس سے نکل آئے۔ فرحاد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ عفت نے ضد کر کے فرحاد کو بھی اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا تھا۔ ماہرو عفت کے ساتھ اس کی کار میں اور عالم اور فرحاد اپنی کار میں گئے تھے۔ وہ سب لوگ شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔